الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض وقال النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر نفسه عما نهى الله عنه وفي رواية قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ ہمارے بدھ کے ہفتہ وار پروگرام میں یہ اصلاحی اور تربیتی نشست ہوتی ہے جس میں ہم نے اخلاق حسنہ کے اسباق شروع کر رکھے۔ آج اس خاص موقع کی مناسبت سے مضمون معترضہ کے طور پر خاص مضمون وقت اور تاریخ کی نسبت سے عرض کرنا ہے۔ انشاءاللہ اخلاق حسنہ کے باقی اسباق اللہ چاہے گا تو آئندہ چلتے رہیں گے۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو 1442 سال مکمل ہو کر 1443واں سال شروع ہے۔ عموماً تاریخ دو طرح کی چل رہی ہے، بلکہ تین طرح کی۔ عیسوی تاریخ زیادہ رائج ہے، دوسرے نمبر پر ہجری تاریخ ہے جس کو اسلامی تاریخ بھی کہتے ہیں، تیسرے نمبر پر بکرمی تاریخ ہے۔ عیسوی تاریخ اس کے بھی 12 مہینے ہیں اور ہجری مہینوں کے بھی 12 مہینے ہیں اور بکرمی مہینوں کے بھی۔ آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ یہ عیسوی مہینے جنوری سے شروع ہوتے ہیں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر تک۔ اور اسلامی مہینے محرم الحرام سے شروع ہوتے ہیں۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ اور بکرمی مہینے جیڑ سے شروع ہوتے ہیں غالباً۔ یہ جو ہجری سال ہے اس کا تعلق چاند کے ساتھ ہے اور عیسوی سال اس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے۔ ہمارے مدارس میں تو الحمدللہ ہجری سال کے اعتبار سے سارا نظام چلتا ہے اور شریعت کے تمام احکام ہجری سال کے اعتبار سے ہیں، ہجری تاریخ کے اعتبار سے۔ اسلامی احکام ہجری تاریخ کے اعتبار سے۔ ہجری ہجرت سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ ہجرت سے اس تاریخ کی نسبت ہے۔ کیونکہ اسلام کی سب سے پہلے جو سلطنت بنی، اسٹیٹ بنا مدینہ منورہ میں، وہ ہجرت سے بنا ہے، اور ہجرت ایک بہت بڑی قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی۔ اس لیے اسلامی تاریخ کے ساتھ ہجرت لکھا جاتا ہے، اور ہجرت سے اس کو شروع کیا گیا۔ علماء نے اس کی حکمت لکھی کہ جب بھی ہم دن کو کسی وقت بھی تاریخ لکھیں گے، سنیں گے، تو ہمیں ہجرت کے لفظ سے ایک سبق یاد آ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں نبوت کے اعلان کے بعد 13 سال گزارے، اور وہ 13 سال تکالیف میں گزرے، پریشانیوں میں، پابندیوں میں، اور جب ہجرت فرمائی، ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایک سلطنت کی حیثیت سے زمین پر ظاہر فرمایا، پھر پورے عالم میں اس کو غلبہ نصیب فرمایا۔ تو ہر لمحہ مسلمان اس سے سبق حاصل کرتا ہے۔ ہجرت سے اسلام، یعنی قربانی سے اسلام پھیلا ہے، تو روزانہ جب ہجری تاریخ لے گا تو اس کو سبق تازہ ہو جائے گا۔ باقی یہ جو 12 مہینے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع نہیں ہوئے، یہ پہلے سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، میں نے جو آیت پڑھی ہے، کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کے ہاں 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں، جب سے زمین و آسمان کو بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو 12 مہینے بنائے ہیں، قرآن مجید کے مختلف مقامات پر الفاظ سے اندازہ اور اشارہ یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی محرم سفر ہی بنائے ہیں۔ تاریخیں تو دونوں چل رہی ہیں، لیکن محرم سفر ہجری جو تاریخ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی عظمت ہے، پہلے دن سے اسی کو اللہ تعالیٰ نے ترجیح دی۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہ اللہ جس نے سورج کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو نور بنایا۔ وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، ہو ضمیر کا مرجع قمر ہے، کیونکہ شمس تو مؤنث ہے، قمر کی طرف لوٹ رہی، اور قمر کے منازل بنائے، 29 یا 30 منازل بنائے، تاکہ تم جانو سالوں کی تعداد۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی چاند کی تاریخ زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور ویسے عالم میں معلوم ایسے ہی ہوتا ہے کہ اصل کے اعتبار سے چاند کی تاریخ ہی اللہ تعالیٰ نے گنتی کے لیے، تاریخ کے لیے متعین فرمائی اور ترجیح دی۔ عربی میں شہر کا لفظ مہینے کے لیے بولا جاتا ہے، اور اصل کے اعتبار سے شہر چاند کو بھی کہتے ہیں۔ فارسی میں مہینہ کا لفظ ہم بولتے ہیں نا، مہینہ یہ ماہ سے ہے، اور ماہ فارسی میں چاند کو کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے مہینوں کا اعتبار چاند سے، یہ انسانی تخلیق کے فطرت میں رکھا گیا ہے۔ اور پھر اس کو محرم سے شروع فرمایا۔ یہ جو عیسوی تاریخ ہے یہ بھی جائز ہے، ناجائز نہیں ہے،
یہ بھی جائز ہے، لیکن ترجیح اللہ کے ہاں پسندیدہ اور دین اسلام میں زیادہ پسندیدہ ہجری تاریخ ہے۔ مشہور یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ شروع فرمائی، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی خطوط بھیجے اس میں یہی ہجری تاریخ لکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہجرت سے اس کو شروع فرمایا، البتہ باقاعدہ اس کی پابندی اور اس کے اجراء کا اعلان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیونکہ دین کے احکام سب کے لیے رکھے، نماز فرض کی ہے وقت کے اعتبار سے، اور روزے، زکوٰۃ اور حج فرض کیا ہے وقت کے اعتبار سے، تو اللہ تعالیٰ نے وقت کی معلومات کے آسان راستے متعین فرمائے۔ اب تو گھڑیاں آ گئیں، موبائل آ گئے، ہم نے بڑوں کو دیکھا کہ وہ رات دن کا پورا وقت آسمان پر نظر کر کے متعین کرتے تھے۔ ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے سایہ دیکھ کر معلوم کرتے، عصر کا وقت کب شروع ہو رہا ہے سایہ دیکھ کر معلوم کرتے، اور غروب آفتاب سے مغرب کا وقت ہوتا ہے، اور عشاء کا وقت وہ بھی آپ پڑھتے ہیں فقہ کے اندر کہ یہ جو سرخی ہے جب یہ غروب ہو جائے اس کے بعد شروع ہوتا ہے، تو اس کا تعلق بھی ظاہری اس آسمان کے ساتھ بنایا ہے۔ اور صبح صادق کب ہوتی ہے یہ بھی آسمان کے روشنی کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اوقات کے معلوم کرنے کا طریقہ آسان رکھا ہے، یہ دن کے اوقات۔ اسی طرح مہینوں کی جو تاریخیں ہیں اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے آسان راستہ متعین فرمایا۔ اب سورج تو روزانہ ایک جیسا ہوتا ہے، اب ہر آدمی اس کا اندازہ تو نہیں لگ سکتا کتنے قطر آج اس طرف سورج نکلا ہے، کتنے قطر اس طرف غروب ہوا۔ چاند کو اللہ تعالیٰ نے تاریخ کے لیے متعین فرمایا، ہر بندہ دیکھ کر، بشرطے دیکھتا رہتا اس کو تجربہ ہو، اور جب یہ گھڑیاں نہیں تھی ہر بندے کو معلوم ہوتا تھا، چاند دیکھ کر معلوم ہو جاتا تھا کہ آج 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ترتیب بنائی کہ مہینہ شروع ہوتا ہے ہر بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ مہینہ شروع ہو گیا، اور جب مہینہ مکمل ہوتا ہے ہر بندے کو پتہ چل جاتا ہے مہینہ مکمل ہو گیا۔ اور روزانہ کے فرائض کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں سے اور سورج سے، سایوں سے وابستہ رکھا ہے، جو ہر آدمی دیکھ کر معلوم کر سکتا ہے۔ اور تاریخ میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ رکھا ہے جو ہر بندہ دیکھ کر معلوم کر سکتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ اس نظام میں بھی پسندیدہ راستہ وہی چاند کا ہے، چاند کی تاریخ کا۔ جن لوگوں نے یہ عیسوی تاریخ بنائی ہے آج تک وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ ہم استعمال تو کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چاند کی تاریخ کا ہمیں علم نہیں ہوتا، پکا نہیں ہوتا، اور یہ جو سورج کی تاریخ ہے یہ متعین ہوتی ہے ہر سال اگست کے بعد 15 ستمبر کے بعد سردی شروع ہو جاتی ہے، اور 15 مارچ کے بعد گرمی شروع ہو جاتی ہے، یہ تو متعین ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ عیسوی تاریخ کامیاب تاریخ نہیں ہے، اور چاند کی تاریخ کامیاب تاریخ ہے، اس لیے کہ چاند کی تاریخ ایک تو ہر بندہ اس کو، جاہل سے جاہل آدمی اس کو پہچان سکتا ہے کہ آج کیا تاریخ ہے، اور یہ جو سورج کی تاریخ ہے ہر بندہ نہیں پہچان سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو چاند کی تاریخ کے ساتھ، حج کو چاند کی تاریخ کے ساتھ، زکوٰۃ کو چاند کی تاریخ کے ساتھ، قربانی کو چاند کی تاریخ کے ساتھ وابستہ کیا ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے موسم بنائے 4، تو چاند کی تاریخ ایسی گھومتی ہے کہ 36 سال کے بعد وہیں آ کے کھڑی ہوتی ہے جہاں 36 سال پہلے ہوتی ہے. یعنی عموماً یہ چاند کا جو سال ہے یہ 10 دن کم ہے عیسوی سال سے. 3 مہینے کے بعد 3 سال کے بعد 1 مہینے کا فرق پڑ جاتا ہے، جو 36 سال کے بعد پورے سال کا فرق پڑ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ رمضان کی لذت، سردی کی لذت بھی، گرمی کی لذت بھی، خزاں کی لذت بھی اور بہار کی لذت بھی چکھاتا ہے. ہر موسم کی عبادت کی الگ لذت ہے نا، تو اللہ تعالیٰ چکھاتا رہتا ہے. اور تقریباً جس کو اللہ تعالیٰ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا میری امت میں درمیانی عمر 60-70 سال کے درمیان ہے، تو 60-70 سال والے اس کے سارے ذائقے چکھ لیتے ہیں، اس لیے کہ 15 سال میں وہ ہوئے بالغ، احکام ان پر لاگو ہوئے، اور 50-51 سال تک یہ 36 سال ان کے پورے ہو گئے. اور عبادت کے سال یہی ہے، اس کے بعد تو کمزوری شروع ہو جاتی ہے، تو یہ ساری لذتیں چکھ لیتے ہیں. یہ جو عیسوی سال ہے، اچھا یہ عجیب بات ہے کہ چاند کی جو تاریخ ہے وقت متعین نہیں ہے، کبھی 29 کا ہے کبھی 30 کا ہے، لیکن اس کے جو سال کے ایام ہیں عموماً مشہور یہ ہے کہ یہ 356 سال ہیں اور 56 دن ہیں، اور جو عیسوی سال ہے اس کے 365 دن متعین ہیں. 7 مہینے ہیں 30 کے، 4 مہینے ہیں 31 کے، 1 مہینہ 28 کا. اور قرآن مجید میں اچھا زیادہ تر اس کے جو دن بنتے ہیں وہ 348 دن بنتے ہیں ہجری سال کے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوم کا جو لفظ بولا ہے وہ بھی 348 دفعہ ہے، اور مہینے 12 ہوتے ہیں، اور شہر کا لفظ قرآن مجید میں 12 دفعہ ہے. یہ ساری ترجیحات ہیں اور اللہ کی پسندیدگی کی دلیلیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں. بات لمبی ہو جائے گی. یہ محرم کا مہینہ ہے، ہجرت سے شروع ہوتا ہے. ہجرت 2 قسم کی ہے، ایک ظاہری ہجرت اور ایک ہے باطنی ہجرت. ظاہری ہجرت تو وہ ہے جو صحابہ کرام نے کی، یعنی دار الکفر چھوڑ کر دار الاسلام میں آنا دین کے قیام کے لیے، جس طرح صحابہ کرام نے ہجرت کی ہے. اور باطنی ہجرت یہ قیامت تک ہے. ظاہری ہجرت فرض تھی فتح مکہ تک، اور باطنی ہجرت یہ قیامت تک ہر مومن پر فرض ہے. اور باطنی ہجرت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان میں یہ بات فرمائی، المہاجر من حجر نفسہ عما نہی اللہ عنہ، کہ انسان، حجر کا لفظ اس کا معنی چھوڑنا، انسان ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس چیز سے اللہ نے روکا ہے. اور فرمایا اصل مہاجر یہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو ہر اس چیز سے روک لیا جس چیز سے اللہ نے روکا. تو یہ ہجرت ہمیں ہر وقت اس سبق کو یاد دلاتی ہے کہ ہم ہر وقت، ہر لمحہ، ہر دن، ہر مہینے، ہر اس کام کو چھوڑ دیں جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے. اور 12 مہینے کے بعد نیا سال آتا ہے ہجری کا، تو ہمارا عہد بھی نیا ہونا چاہیے کہ ہم انشاءاللہ اس سال اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کریں گے. ارادہ کرتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے اس میں سب سے پہلا مہینہ محرم رکھا ہے، اور محرم کا معنی ہے محترم، معظم. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیت اللہ شریف کے بارے میں فرمایا بیتک المحرم، احترام والا گھر. تو محرم کا معنی احترام اور تعظیم. حدیث کی روح سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو محرم ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے کے دن سے 12 مہینے بنا دیے ہیں، اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی عظمت بھی رکھ دی ہے. تنبیہ الغافلین میں
فقی ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے، روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو جو بنایا ہے وہ محرم کے مہینے میں بنایا ہے، جنت بھی محرم کے مہینے میں، آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی محرم کے مہینے میں، اور پھر جنت میں داخلہ ان کا محرم کے مہینے میں، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی محرم کے مہینے میں، بڑے بڑے کارنامے محرم کے مہینے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے چیخ میں ڈالا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا اور نمرود ناکام ہوا محرم کے مہینے میں۔ فرعون کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو مخالفت تھی تو اس کے نتیجے میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے، دریا پار فرمایا، سارے کے سارے موسیٰ علیہ السلام کے متبعین دریا پار کر کے آگے نکل گئے۔ فرعون پورے لشکر سمیت 12 لاکھ کا لشکر اس کے ساتھ تھا، فوجیوں کا لشکر سمیت دریائے کلزم میں غرق ہوا ہے محرم کے مہینے میں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود و نصارہ کو دیکھا کہ وہ روزہ رکھتے تھے۔ یہود تو اس لیے روزہ رکھتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کامیاب وہاں سے نکل گئے اور فرعون غرق ہوا، اس کے شکرانے میں۔ اور نصارہ روزہ رکھتے تھے کہ اسی محرم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور ان کے مخالفین کو ناکام کیا محرم کے مہینے میں۔ اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی وہ سمندر پر چلتی رہی، پانی پر چلتی رہی، وہ کنارے پر لگی، گویا کہ نوح علیہ السلام کے سارے دشمن غرق ہوئے اور نوح علیہ السلام کامیاب طریقے سے زمین پر اترے محرم کے مہینے میں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھایا ایک روایت کے مطابق محرم کے مہینے میں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو جو خلافت ملی محرم کے مہینے میں۔ عجیب بات ہے، سلیمان علیہ السلام کو سلطنت ملی محرم کے مہینے میں۔ یہ پہلے سے معظم ہے۔ اور یہ جو ابرہہ آیا لشکر لے کر بیت اللہ شریف پر چڑھائی کے لیے، لکھا ہے واقعہ آپ نے سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ربیع الاول میں ہوئی ہے اور اس سے 55 دن پہلے یہ ہلاک ہوا، اس وقت محرم کا مہینہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی حفاظت فرمائی، دشمن کو ہلاک کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 13 سال گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلامی سلطنت جو عطا فرمائی، آپ نے اس کی نسبت جو فرمائی ہجرت کے ساتھ، اس کا پہلا مہینہ بھی محرم ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی محرم کے مہینے میں آئی۔ یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت محرم کے مہینے میں۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی محرم کے مہینے میں۔ 18 ذوالحجہ کو ان کی شہادت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کچھ دن اس بات میں آپس میں رائے اور مشاورت میں تاخیر ہوئی جب ان کی خلافت محرم کا مہینہ تھا۔ اور مصر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر میں داخل فرمایا۔ مصر کی فتح بھی محرم سے شروع ہوئی ہے۔ افریقہ کے ممالک جو عیسائیوں کے پاس تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ سارے کے سارے ممالک فتح ہوئے محرم کے مہینے میں۔ بظاہر واقعہ کربلا جو 61 ہجری کو پیش آیا، بظاہر تو خاندان نبوت
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 72 ساتھیوں کے سمیت شہادت نوش فرما رہے ہیں۔ بظاہر یزید اور اس کے حامی وہ کامیاب نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں کامیاب یہی ہے نا، ان کی کامیابی بھی محرم کے مہینے میں۔ 1 سال کے بعد یزید نے 1 سال حکومت کی ہے، 1 سال کے بعد اگلے سال اس کو موت آئی محرم کے مہینے میں، مروان بن حکم بادشاہ بنا۔ اور پھر جب عباسی خلافت چلی ہے تو ہارون الرشید کا بیٹا مامون الرشید، اس کو جو خلافت ملی وہ بھی محرم کے مہینے میں۔ بڑے بڑے واقعات پیش آئے محرم کے مہینے میں، اور ہمارا دارالعلوم دیوبند کا قیام بھی محرم کے مہینے میں ہوا ہے۔ اور آپ تو تازہ تازہ خبریں سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو کابل میں جو فتح عطا فرمائی محرم کے مہینے میں، ماشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ محرم سے شروع فرمایا، تو کیونکہ یہ معظم ہے، بڑے بڑے واقعات اللہ تعالیٰ نے اہل حق کو جو غلبہ عطا فرمایا ہے محرم کے مہینے میں عطا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ یہ محرم کے مہینے کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہر اللہ فرمایا، اللہ کا مہینہ۔ تو جب اللہ کا مہینہ ہے، اللہ نے اس میں اپنے دین کو اور دینداروں کو غلبہ تو دینا ہے، اسلام کو غلبہ تو دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا بنائی اہل حق کو محرم کے ساتھ ایسا وابستہ کیا کہ یکے بعد دیگرے کچھ محرموں کے بعد اللہ ایسی خوشخبری سناتا ہے اور دشمن ذلیل و خوار ہوتے۔ تو اس میں آپ کا فرمان ہے کہ رمضان کے بعد افضل روزہ محرم کا روزہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، مشکات شریف کی روایت ہے، یہود و نصارہ روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا کیوں روزہ رکھتے؟ انہوں نے بتایا کہ ہم شکرانہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہمارا زیادہ قرب ہے، ہم حقیقی وارث ہیں، ہم اس کا روزہ رکھیں گے، لیکن ان کی مخالفت میں ہم تاسع، یوم التاسع، نامی محرم کا روزہ ساتھ ملائیں گے۔ تو اس لیے محرم میں 2 روزے رکھے جاتے ہیں یہود و نصارہ کی مخالفت میں۔ ماشاءاللہ آج آپ نے روزہ رکھا، اب ہمت کر کے کل بھی روزہ رکھیں۔ ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یوم عاشورہ کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور اس کے فضائل میں ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک روایت نقل کی ہے، غالباً 10,000 حج، نفلی حج کا ثواب ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری عبادات بھی انہوں نے لکھی ہیں جس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے عاشورہ کے روزے میں رکھا ہے۔ اور آپ نے فرمایا جو اس کے روزے کو افطار کرائے گا گویا کہ اس نے پوری امت کا روزہ افطار کرایا ہے، اجر و ثواب ہے۔ تو ہم نے ان دنوں میں کم از کم یہ ہے کہ ہم عہد کر لیں کہ آج کے بعد ہم حقیقی ہجرت، جو روحانی ہجرت، معنوی ہجرت ہے، اس کو اختیار کریں گے، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، ہم زمین پر آئے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا غلبہ، اور اسی طرح داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کی خلافت، اور یونس علیہ السلام کا سمندر سے، دریا سے باہر نکلنا، اور ایوب علیہ السلام کی بیماری سے آزاد ہونا، موسیٰ علیہ السلام کا آزاد ہونا اور فرعون کا غرق ہونا، نمرود کا ناکام ہونا، ابراہیم علیہ السلام کا کامیاب ہونا، اور اسی طرح ساری باتیں میں نے جو عرض کی ہیں، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم 100% دین کے ساتھ وابستہ رہیں،
اور جو ہماری سلطنت ہے یہ جسم کی 5-6 فٹ کی، ہم اس پر 100% اسلامی قانون نافذ کریں، اس پر دین کو نافذ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح پوری تاریخ میں ہمیں بتا دیا کہ جو دین کے ساتھ وابستہ ہے غلبہ انہی کا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ عزت کے ساتھ زندگی نصیب کرے گا۔ اگر پوری دنیا کے مسلمان اس پر عمل کر لیں تو پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ اسلام کو غلبہ نصیب کرے گا۔ میں نے جو یہ بات عرض کی تھی درمیان میں کہ 21ویں سال اس میں تاریخ 100% کامیابی پر نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے، جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ 7 مہینے ہیں 30 کے اور 4 مہینے ہیں 31 کے اور 1 مہینہ 28 کا ہے، اس کے باوجود کسر باقی رہ جاتی ہے، اس لیے اس قصور کو 4 سال کے بعد اس طرح پورا کیا جاتا ہے کہ فروری کو 29 کا مہینہ شمار کیا جاتا ہے۔ اس شمار کے باوجود بھی یہ تاریخ صحیح ترتیب پر نہیں چلتی، اس لیے 400 سال کے بعد موسم میں مہینے میں بہت فرق پڑ جاتا ہے اور پوری دنیا میں کیلنڈر کو تبدیل کرنا پڑتا ہے، مہینے آگے پیچھے کرنے پڑتے ہیں، کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور پیش آتا رہتا ہے۔ 100% کامیاب جو تاریخ ہے وہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جس کی طرف ترجیح کا اشارہ دیا ہے، وہ قمری تاریخ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تاریخ کو اسلامی مہینوں کی تاریخ کے ساتھ جوڑیں۔ ٹھیک ہے، عیسوی تاریخ بھی ہم لکھیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، قرآن مجید میں اس کی طرف بھی اشارہ موجود ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع میں ہماری کامیابی ہے۔ ہم اگر اسلامی تاریخ کو استعمال کریں گے تو اسلامی تاریخ 100% زندہ ہوگی، یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے، اس کو زندہ کرنے میں بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ لہذا ہم اب آج کے بعد ہم سب ارادہ کر لیں کہ عیسوی تاریخ کے ساتھ ساتھ ہم اسلامی تاریخ کو بھی یاد رکھیں گے، اپنے معاملات میں اس کو لکھا کریں گے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔